السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک خبر وائرل ہو رہی ہے کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کو عمر قید اور ان کے 13 ساتھیوں میں سے بعض کو عمر قید اور بعض کو 10 سال کی سزا سنانے والے جج وویکانند ترپاٹھی صاحب کے اکلوتے بیٹے اجیتیش ترپاٹھی نے ایگزام میں فیل ہونے کی وجہ سے خودکشی کر لی ہے۔ اس خبر کے سلسلے میں سوشل میڈیا پر یہ حقیقی کہاوت بھی چلی آئی ہے اور چلی ہوئی ہے کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، بدھ کی رات قریباً 11:30 بجے سے کچھ پہلے جج صاحب کے تمام گھر والوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر اپنے اپنے کمرے کے اندر سارے افراد سونے کے لیے چلے گئے اور جج صاحب کا اکلوتا بیٹا اجیتیش ترپاٹھی اپنے پتا کے پاس سونے کا عادی تھا، اپنے پتا کے پاس ہی سویا کرتا تھا، لیکن بدھ کی رات وہ اپنے والد کے پاس قریباً 2 بجے تک نہیں آیا تو ماں کو گھبراہٹ ہوئی۔ ماں اس کے دروازے پر آئی تو دیکھتی کیا ہے کہ دروازہ بند ہے۔ ماں کی گھبراہٹ میں اور اضافہ ہوا۔ ماں نے پھر دروازے کو کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر دروازے کو توڑ کر ماں جب اندر داخل ہوئی تو دیکھتی کیا ہے کہ بیٹے کی لاش پردے کے بنے ہوئے پھندے سے جھول رہی ہے اور روح جسم سے نکل چکی ہے۔ یہاں پر یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسی دن یعنی بدھ ہی کے دن جج صاحب نے اللہ تبارک و تعالی کے 14 محبوب اور برگزیدہ بندوں کو سزا سنائی، جن میں سے بعض کو تو عمر قید کی سزا سنائی اور بعض کو 10 سال کی سزا سنائی۔ عمر قید کی سزا پانے والوں میں مولانا کلیم صدیقی صاحب بھی شامل ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب اور برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب اور پسندیدہ بندوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان پر دست درازی کرتے ہیں تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالی سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں، پھر ظالم نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے قوی امید تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد رہائی کے اسباب مہیا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین کرام، اس خبر کو پڑھنے کے بعد مجھے بڑی حیرت ہوئی اور بہت تعجب ہوا کہ اس خبر کو کیسے وائرل کر دیا گیا اور واٹس ایپ کے بے شمار گروپوں میں یہ خبر گردش کر رہی ہے، کیونکہ جس ایگزام میں فیل ہونے کی وجہ سے جج صاحب کے اکلوتے بیٹے اجیتیش ترپاٹھی نے خودکشی کی وہ JEE کے ایگزام تھا، اور JEE کا رزلٹ گزشتہ بدھ کو تو آیا ہی نہیں، کیونکہ یہ تو تقریباً 4.5 ماہ پہلے آیا ہوا ہے۔ چنانچہ اس خبر کے متعلق میں نے تحقیق اور ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ بات اور تھی اور کچھ اور بنا کر پیش کر دی گئی ہے۔ ہندی کے مشہور اخبار دینک بھاسکر میں 25 اپریل 2024 عیسوی کو یہ خبر چھپتی ہے کہ اسپیشل جج وویکانند ترپاٹھی کے اکلوتے بیٹے اور 18 سالہ بیٹے نے پھانسی کے پھندے پر لٹک کر اپنی زندگی ختم کر لی ہے۔ اس خبر کے مطابق جج صاحب کے گھر کے اندر کام کرنے والی خاتون سشما نے پولیس کو بتایا کہ اجیتیش اگریسیو نیچر کا تھا، بڑا جذباتی قسم کا تھا، اس لیے ماں کو ڈر تھا اور خوف تھا کہ کہیں JEE کا رزلٹ خراب آنے کی وجہ سے یہ کہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ اسی وجہ سے ماں نے اس کا موبائل ضبط کر لیا تھا، اپنے پاس رکھ لیا تھا، لیکن لیپ ٹاپ اسی کے پاس چھوڑ دیا، لیپ ٹاپ کو ماں نے ضبط نہیں کیا۔ 24 اپریل 2024 عیسوی کو تقریباً 11:30 بجے کے بعد جب JEE کا رزلٹ آیا تو اس نے اسی لیپ ٹاپ میں دیکھ لیا، اور وہ خاتون کہتی ہیں کہ اجیتیش ترپاٹھی اپنے والد کے پاس ہی سویا کرتا تھا، لیکن جس رات کو رزلٹ آیا، رزلٹ آنے کے بعد اس رات کو تقریباً 2 بجے تک بھی جب اپنے والد کے پاس سونے کے لیے نہ آیا تو ماں کو بڑی گھبراہٹ ہوئی اور بڑی بے چینی ہوئی۔ چنانچہ ماں نے دروازے پر دستک دی، دروازے کو دیکھتی ہیں کہ وہ بند پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ ماں نے دروازے کو کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ باپ نے بھی آواز لگائی لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ پھر دروازے کو توڑ کر جب سارے افراد اندر داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں
کہ بیٹے کی لاش پھانسی کے پھندے پر لٹک رہی ہے اور جسم سے روح نکل چکی ہے۔ ناظرین کرام، 24 اپریل 2024 عیسوی کو رات کے 11 بجے کے بعد JEE کا رزلٹ آیا اور 25 اپریل رات کے قریب 2 بجے جج صاحب کے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جج صاحب کے بیٹے کی خودکشی کا واقعہ تو بالکل درست ہے اور 100% درست ہے، لیکن اس خبر کے متعلق یہ بتانا اور یہ خبر چلانا کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب اور ان کے رفقا کو سزا دینے کے بعد ہی جج صاحب کے بیٹے کی خودکشی کا یہ حادثہ پیش آیا، یہ بالکل بے بنیاد اور سراسر غلط ہے۔ اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرح کی خبر کو چلانا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح کی خبر کو فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا مذہب اور ہمارا دھرم جھوٹ بولنے، جھوٹ سننے اور سنانے کو کتنا برا مانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی چھان بین کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بات کی تمہیں تحقیق نہ ہو، جس بات کے تمہیں یقین نہ ہو اس پر عمل درآمد مت کیا کرو۔ یاد رکھنا، یہ کان، یہ آنکھ اور یہ دل، ہر شخص سے ان سب کی پوچھ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست بات کہنے اور درست بات لوگوں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔